السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدر مجلس اور حاضرین کرام، آج کے اس پررونق فصل میں میرا موضوع بیان ہے مومن اور آزمائش. یہ شہادت گہے گلفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے گلفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عزیزان گرامی، مومن کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں بے شمار مصائب و مشکلات آتے ہیں، بے شمار تکالیف و شدائد آتے ہیں. یہ تمام کے تمام تر مشکلات، یہ تمام کے تمام تر تکلیفیں یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے آزمائش ہوتی ہیں. جو انسان ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور ان کے تقاضوں پر پورا کرتا ہے، یاد رکھو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے درجات کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہوں میں بلند فرماتا ہے. البتہ آزمائشوں پر صبر کرنا اور ان کے تقاضوں پر پورا اترنا اور ان میں ثابت قدم رہنا یہ مومن اور بلند ہمت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے امن و امان، جان و مال، مال و دولت اور اولاد میں کمی کر کے اہل ایمان کی آزمائش کے تذکرہ فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا اہل ایمان، ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کبھی مال و جان میں کمی کر کے، تو کبھی مال میں کمی کر کے، تو کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے، تو کبھی خوف و خطر کے ذریعے. غیر مقام پر اللہ رب العالمین نے جان و مال کے ساتھ اہل کتاب اور مشرکین کی جانب سے زبانی عظیموں کے پہنچنے کا تذکرہ فرمایا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اے ایمان، تمہیں جان و مال کی آزمائش آ کر کے رہیں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور تم اہل کتاب کی جانب سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور مشرکین کی جانب سے اگر کافروں بہت سی تکلیفیں باتیں سنو گے، بہت سے پریشان کن باتیں سنو گے. اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اور یاد رکھو کہ تمام آزمائش آنے کے بعد، کہ تمام پریشانی آنے کے بعد اگر تم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اگر تم صبر کو اگر قائم رکھتے ہو، وَتَتَّقُوا. اور اپنے رب کے تقوی اختیار کرتے ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو یاد رکھو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ بلند ہمت لوگوں کا کام ہے کہ جو جن لوگوں کی زندگی میں آزمائش آئے اور وہ ان آزمائشوں پر صبر کرے. عزیزان گرامی، ان دونوں آیات کی بہترین تفسیر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم نے جس اسلوب میں کیا ہے اس سے بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے اس بندوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں کے ذریعے آزمایا. کبھی مالا جان میں کمی کر کے، تو کبھی امراض میں کمی کر کے، تو کبھی مالا طالب میں کمی کر کے اور کئی کے ساتھ آزمایا. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ بندہ جب تمام آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، جب تمام پریشانیوں میں کامیاب ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے کی بلند ہمتی کو، تو رب ذوالجلال اس بندے کی صبر و ثبات کو ساری دنیا کے لیے عبرت بنا دیتا ہے اور اس کو ساری دنیا میں امام بناتا ہے اور اس کی مرد واحد کی عزت دینے اس کو امت قرار دیتا ہے. ہمارا اس نبی کی امت یہ ہے. سراغ غور کرو جب نبی کریم کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری سے آگاہ دیا جاتا ہے تو نبی کریم کو اس زندگی کی مشکلات کا اللہ سے ہو جاتا ہے. جب وقت کا مل کہتا ہے زندہ ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، جب پچھلے امتوں کی طرح، پچھلے نبیوں کی طرح آپ کو بھی نگاہ دیا جائے گا، کاموں بھی آپ کی طرف سے نگاہ دیا جائے گا. ورنہ یہ بات منافق ساتھ ہوتی ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک انداز پر بنانا شروع کرتے ہیں، ایک دن پر بنانا شروع کرتے ہیں. اسی دن سے قوم کی حیثیتوں، اسی دن سے قوم کی پریشانیوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. آپ کی راہ روکی جاتی ہے، آپ کا کرتار صحیح کے ذریعے رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو جھٹلایا جاتا ہے، آپ کو پیٹا جاتا ہے، آپ پر نہیں جانی جاتی ہے، آپ کی بیٹی کو جھڑ کر مارا جاتا
نبی کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا ہدف بنایا گیا, مختلف قسم کی پریشانیوں کو ہدف بنایا گیا. اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے سن لو مجھے اللہ کی راہ میں جتنی آزمائشیں آئی ہیں, جتنی پریشانیاں آئی ہیں, اس طرح سے کسی اور کو پریشانیاں نہیں آئی, اس طرح سے مجھے ڈرایا گیا ہے, اس طرح سے کسی اور کو ڈرایا نہیں گیا ہے. اللہ کی راہ میں مجھے جس قدر عزیز سے روکار کیا گیا ہے, اس طرح سے کسی اور کو عزیز سے دوچار نہیں کیا گیا. یہ ہمارے اس نبی کا, یہ ہمارے اس نبی کی حالت ہے. اس نبی کو قرآن نے ساری کائنات کا رحمت بتایا ہے, ساری دنیا کا محسن بتایا ہے. اور بھائی اور دوستو, ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کو آپ تکلیف مت تصور کیجیے, آپ آسان مت تصور کیجیے, بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ, اللہ رب الجلال جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت سے دوچار کرتا ہے. اب میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام تر مسلمانوں کی زندگی میں جو مشکلیں آتی ہیں, جو آزمائشیں آتی ہیں, ان تمام پر آزمائشوں کو ہماری غفلت کا ذریعہ بنا. بار اللہ ان تمام پر آزمائشوں کو ہماری مقام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.